الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیت میں سود کی رقم وصول کرنے کی جب ممانعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ اب جو سودی معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے آیت کے نازل ہونے سے پہلے، تو اب ما بقیہ سود کی رقم کا وصول کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اعلان جنگ ہے اور مد مقابل تمہارے اللہ آ جائے گا اگر تم سودی کاروبار میں حصے دار بنو گے. سختی سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ اب کوئی سودی کاروبار نہ کرے. تو جن لوگوں کی رقم ایک دوسرے کے پاس تھی تو قرض داروں نے یہ کہا کہ ہماری جو رقم گئی لیکن اب جو ہماری اصل رقم ہے وہ جلدی ہمیں واپس کرو. سختی کے ساتھ اپنی اصل رقم کا مطالبہ شروع کر دیا. نہ اس میں یہ دیکھا کہ یہ سامنے والا غریب ہے، امیر ہے، یا ابھی دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. چنانچہ یہ آیت جو آج تلاوت ہو رہی ہے، پہلی آیت وہ نازل ہوئی کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. تم نے جس کو رقم دے رکھی ہے اگر وہ سامنے والا تنگ دست ہو، دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو تم اس کو مہلت دے دو. کب تک مہلت دے دو؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اس کو آسودگی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، وہ تمہاری رقم کو دے سکے. تھوڑا وقت دے دو، مطالبے میں جلدی نہ کرو. وَأَن تَصَدَّقُوا، یہ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر مہلت دے سکتے ہو تو مہلت دے دو، اور اگر اللہ نے تمہیں صاحب وسعت بنایا ہے اور تم جانتے ہو کہ تمہاری رقم جس کے پاس ہے وہ غریب ہے، نادار ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، اگر تم اس کی تنگ دستی کی وجہ سے اگر اپنی رقم صدقہ کر دو، اپنا حق چھوڑ دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس رقم کو جو تم نے دے رکھی تھی صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم یہ بات سمجھ سکو. لیکن یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ صدقہ رقم اس کو کیے جانے کا حکم ہے جو تنگ دست ہو، بالکل فقیر ہو، اور دینے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ارادہ کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن عرش کا سایہ چاہتا ہو، یا تو تنگی والے شخص کو مہلت دے دے یا معاف کر دے. جو شخص یہ صورت اختیار کرے گا کہ یا تو مہلت دے گا یا صدقہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور یہ بات بڑی آسان نہیں ہوتی کہ آدمی نے جو رقم دی تھی وہ معاف کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جو آدمی کسی نادار کو مہلت دے گا اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنا کسی کے ذمے واجب ہے۔ بہرحال یہ معاف کرنا یہ ایک استحبابی حکم ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہو سکے تو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اور وصول کرو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ سامنے والے کو مہلت دے دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ جب کسی چیز پر ابھارتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے تو وہاں قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو، مالدار ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، محتاج ہوں یا صاحب وسعت ہوں، سب کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے تمہارے حق کا مطالبہ نہ کرے تو تم لوگوں کے حقوق کو معاف کرنا سیکھو۔ اگر تم اپنے حقوق سے یا مخلوق کے اپنے واجبی حق سے دستبردار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حقوق سے اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا۔ بہرحال یہ اللہ نے یہاں یہ آیت اسی مناسبت سے لائے کہ دیکھو ہر آدمی ہے کہیں نہ کہیں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا رہتا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے تو تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے واجبی حق جو لوگوں کے ذمے ہیں، کچھ مطالبات ہوں یا آپ کا حق نکلتا ہو، آپ حق بجانب ہوتے ہوئے اپنا حق معاف کر دیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے حقوق سے نظر چھپا لے گا یا چشم پوشی فرما دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا بدلہ ملے گا اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ یہ جو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آیت ہے، لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیتوں میں سے سب سے آخری آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد صرف 9 راتیں دنیا میں رہے اور اس کے بعد آپ نے پردہ فرما لیا۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آیت قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جس میں اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب سب کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو تم اس دن کی ہولناکی سے اور اس دن کے آنے سے اللہ سے ڈرو کہ اس دن اللہ تعالی اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا اور تم کو تمہارے کیے اعمال کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت ہے جو یہاں اس وقت جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگ دست قرضدار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ کوئی مقروض ہے اور وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ کچھ وسعت والا ہو جائے۔
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔